آج ہم انشاءاللہ سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کریں گے۔ سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے چونٹیوں کے ایک واقعے کو ذکر کیا۔ نمل چونکہ عربی میں چونٹی کو کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے طور کے سفر کو ذکر کیا، اور پھر داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام تک اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اس سے جو پہلی سورت تھی سورہ شعراء، اس میں اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے اور ٹھکرانے والوں کا انجام بیان فرمایا تھا، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے مجموعی طور پہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والوں کے انعامات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو بہت نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت سلیمان کو جانوروں کی بولیاں سکھلائیں اور ان کو وہ علم عطا فرمایا جنات کے لیے، جنوں اور انسانوں پر جو سب سے زیادہ عبور رکھتے تھے۔ فرمایا کہ لشکر کے ساتھ ان سے گزر رہے تھے تو چونٹیوں میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ بلوں میں گھس جاؤ کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ فرمایا کہ وہ یہ سن کر مسکرائے اور ان کی محبت کو سراہا۔ پھر فرمایا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، اگر وہ نہ آیا یا کوئی دلیل نہ دی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ تو اس نے آ کر بتلایا کہ میں یمن سے ہو کے آیا ہوں کہ وہاں ایک عورت کی بادشاہی ہے، اللہ نے ان کو بہت نعمتیں دی ہیں، لیکن وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے رکھے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے ہی اس کو خط لکھا اور اللہ کی طرف ایمان کی دعوت دی اور اپنے تابع ہونے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور کہا کہ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب معلوم کیا تو وہ آنا چاہتی تھی تو کہا کہ کون ہے اس کا جو عرش جو اس کا تخت ہے وہ لے کے آئے گا۔ ایک جن نے کہا کہ میں جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں میں لے آتا ہوں، لیکن وہاں ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ اگر آپ کے پلک جھپکنے تک میں وہ تخت لے آ سکتا ہوں۔ برابر اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم لوط کا تذکرہ کیا اور پھر مشرکین کو مختلف انداز میں سمجھایا کہ وہ اللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر اس نے آسمان سے پانی برسایا، کیا جو تمہارے معبود ہیں کیا وہ ایسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ زمین کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا وہ نہریں جاری کر سکتے ہیں؟ کون ہے جو حالت اضطرار میں کسی کی دعا کو سنتا ہے اور خود پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کیا تمہارا معبود ایسا کر سکتا ہے؟ مختلف انداز سے توحید کو ثابت کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی نیکی کرے گا وہ اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا تو وہ جہنم میں اونٹے منہ ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے، اس کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلقہ واقعے کے بارے میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اس وقت جب فرعون نے نجومی کے کہنے پہ 70,000 بچوں کو تقریباً قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی والدہ کو وحی کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، جب آپ کو پریشانی ہو تو ان کو کسی بکسے میں ڈال کر دریا میں بہا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بکسا تیرتا ہوا فرعون کے مالک تک پہنچا، اور فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جب وہ جوانی پہ پہنچے تو باہر گئے تو دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا تھا، وہ صلح کرواتے ہوئے ایک کو مارا اور وہ مر گیا۔ جب دوسرے دن پھر جا رہے تھے تو وہ پھر آدمی کسی سے لڑ رہا تھا، تو جو اس نے کہا کہ تم نے کل بھی کسی بندے کو قتل کیا ہے اور آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس طرح ایک آدمی نے جا رجل من اقصی المدینہ یسعی، ایک آدمی آئے، انہوں نے موسیٰ کو بتلایا کہ بادشاہ فرعون جو ہے وہ آپ کو قتل کروا دے گا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ مدین کی طرف نکل پڑے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، پانی پلانے والا تفصیلی قصہ ہے۔ پھر وہاں سے 10 سال بکریاں چرانے کے بعد واپس اللہ رب العزت نے نبوت دی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، اور فرعون کے ساتھ پورا جو پیچھے ہم تفصیلی واقعہ پڑھ چکے ہیں، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور
مال دولت کثیر تعداد میں کئی اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں لادی جاتی تھی، لیکن اس نے خط کے نبی کی بات کو نہ مانا اور اللہ رب العزت نے اس کو دھسا دیا زمین میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اس لیے کہ کوئی چیز نہیں ہے ہلاک ہونے کے بجائے سوائے اللہ کی ذات کی۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے رب ذوالجلال کی۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور باقی انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے کہ سب سے کمزور گھر جو مکڑی کا جالا ہے وہ ہے، اسی طرح ان کے دلائل بھی ہیں اور اسی طرح ان کا ایمان بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ہم نے اپنے طرف سے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، نبوت دی ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر جہاں کہیں ایسی صورتحال ہو کہ جہاں آزادانہ طور پہ ایمان اور اسلام کے ماحول میں نہ رہ سکے تو تمہارے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ میری زمین بہت وسیع ہے اور قیامت کے دن تمہارا یہ عذر معتبر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے سوال پوچھے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، کون ہے جو زمین اور چاند سورج ستاروں کو مسخر کرتا ہے، تو یہ کافر لوگ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات ہے، پھر یہ کدھر بھٹکے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔